کہہ رہا، تعلی نہیں کر رہا، کوئی شعلہ نوائی نہیں ہے، ایک حقیقت ہے کہ مرنے والوں میں ایک قسم وہ بھی ہے، مرنے والوں میں ایک قسم وہ بھی ہے جو مر کر بھی زندہ ہے، اور میں صرف زندہ نہیں کہتا، جنہیں قرآن بل احیاء ان کہتا ہے۔ یقیناً موت آئی، لیکن موت کی سختی انہیں نصیب نہ ہوئی، موت آئی لیکن وہ ان کے لیے تباہی کا باعث نہ بنی، موت آئی، موت نے انہیں گرایا نہیں، اٹھایا ہے، موت نے انہیں نیچے نہیں کیا، اوپر کیا ہے، موت نے انہیں کوئی پستی نہیں دی، بلندی دی ہے، اور قرآن نے انہیں احیاء ان کہا، اور مرنے والے یقیناً ان کی موت کا منکر کافر ہے، لیکن جب قرآن احیاء ان کہتا ہے تو زندگی کا منکر کون سا مسلمان ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ مرنے والے جن کی موت مزیدار بھی ہوئی، مرنے والوں کی موت اور مزیدار بھی ہوئی، ایسے مرنے والے بھی ہیں۔ ہاں، ایک تو وہ ہیں کہ سینکڑوں برس گزر جانے کے بعد بھی موت کی کڑواہٹ ان کے حلق سے ختم نہ ہو سکی، اور کچھ وہ ہیں کہ مر کر جنت جا کر اور جنت کی نعمتیں پا کر پھر بھی بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے نرید ان ترد ارواحنا الی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک۔ جنت میں پہنچ گئے، نعمتیں حاصل کر لی، مزے لوٹ لیے، لیکن اب بھی دل یوں کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں واپس لوٹا دے، ہم دوبارہ تیری راہ میں ٹکڑے ہونا چاہتے ہیں۔ جو مزہ وہاں آیا وہ جنت میں بھی نہیں آیا۔ ایسے بھی ہیں، تو پھر کیوں نہ کوشش کریں کہ اگر مرنا ہی ہے تو مزیدار موت مل جائے، مزیدار موت مل جائے۔ آپ کہیں گے موت میں کیسے مزہ ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ جو تکلیف اور راحت رکھنے والا ہے، اس کی مرضی ہے جس چیز میں راحت رکھے، جس چیز میں تکلیف رکھے۔ جاندار، کئی جاندار ہیں، آپ کو میٹھی چیز اچھی لگتی ہے، ان کو کڑوی چیز اچھی لگتی ہے۔ کئی کڑوے پتے، بکری اس طرح کھا رہی ہوتی ہے مزے سے، آپ ایک بھی نہیں کھا سکتے، اس کے لیے لذت رکھی ہے نا کڑواہٹ میں بھی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ کڑوے پتے بکری کھاتی ہے نہیں کھاتی؟ اور بڑے شوق سے کھاتی ہے، آپ روٹی اتنے شوق سے نہیں کھاتے۔ مرضی ہے اس کی، جس چیز میں لذت رکھ دے، احساس بھی نہیں ہونے دیتا، تکلیف کا احساس بھی نہیں ہونے دیتا، اور یہاں اس نے کر کے دکھایا۔ میں تو قرآن کے کہنے پہ مانتا ہوں، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر ہاتھوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر گئیں، پتہ ہی نہ چلا۔ میں تو قرآن کے کہنے پر مانتا ہوں، تو ڈاکٹر کے نشے کی انجیکشن کو مان لے۔ اگر قرآن سمجھ نہیں آتا تو ڈاکٹر کے نشے کے انجیکشن جو آپریشن سے پہلے لگاتا ہے اسے دیکھ لے۔ کاٹ رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، گوشت کاٹا، ہڈی کاٹی، پتہ ہی نہیں۔ اور میں تو تجھے وہاں لے چلوں گا کہ مخلوق کا حسن دیکھا، کٹنے کا پتہ نہ چلا، جنہیں خالق کا حسن نظر آئے انہیں کیا پتہ چلے گا۔
میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان میں بھی کچھ لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، ان میں ماں باپ کا نافرمان بھی ہے، ماں باپ کا نافرمان۔ تو نے کچھ نہیں سمجھا اس بوڑھے کو، تو نے کچھ نہیں سمجھا اس بڑھیا کو، 2 دھکے دے کر 3 گالیاں دے کر نکل جاتا ہے، لیکن تجھے پتہ ہے اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ان کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تجھے پتہ ہے ماں باپ کی عظمت کیا ہے؟ لاکھوں روپے خرچہ کر، جا حج کر، پتہ نہیں تیرا حج قبول ہوا کہ نہیں، لیکن محبت کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے ماں باپ کو دیکھنا تیرا کام ہے، مقبول حج کا ثواب دینا اللہ کا کام ہے۔ فرمایا من اصبح مطیعا للہ فی حق الوالدین اصبح له بابان مفتوحان من الجنہ وان کان واحدا فواحدا۔ صبح صبح تو اٹھا ہے نا، باپ بھی راضی ہے، ماں بھی راضی ہے، تیرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے، اور تو صوفی ہے، نیک ہے، اپنے آپ کو بڑا جنتی سمجھتا ہے، لیکن اگر ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، تیرے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے ہوئے۔ ماں باپ کا بے ادب، عاق الوالدین نافرمان، وہ بھی رحمت پروف بن جاتا ہے۔ ابھی جا والدین کو راضی کر، اکڑ نہ دکھا، اللہ کے ہاں ان کے بڑھاپے کی بھی قدر ہے۔ قیامت کی علامات میں یہ بات ضرور ہے، ادنی الرجل صدیقہ واقصی اباہ، یار دوست کو قریب کرے گا بندہ اور باپ کو دھکے دے گا، دور کرے گا۔ اطاع الرجل امرأتہ واقع امہ، بیوی کا فرما بردار ہوگا، ماں کا نافرمان ہوگا۔ یہ قیامت کی علامات میں ضرور ہے، لیکن ضروری تو نہیں کہ تو ان میں سے بن۔ ہاں، ماں باپ اگر تجھے شریعت کے خلاف کوئی کام کہیں، اللہ کو ناراض کرنے والا، اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والا کوئی کام کہیں، وہ نہ کر، لیکن باقی معاملات میں ان کی اتنی عزت کر کہ دنیا کے لیے مثال بن جائے کہ مسلمان ماں باپ کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ یہ اولڈ ہاؤس میں بھیجنے کے قابل نہیں ہیں، یہ اپنے گھر بٹھا کر خدمت کر اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ان کے ساتھ ساتھ عادی شرابی، عادی زانی، سود خور رحمت پروف بن جاتے ہیں۔ بچیں۔ اور ان سب سے بڑا رحمت پروف، بالکل جس کی کوئی امید نہیں، جب تک بالکل توبہ نہ کرے، واپس نہ ہو جائے اس راستے سے، وہ ہے جو اللہ کے اس قرآن کی کسی آیت کا انکار کرتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا بھی انکار کرنے والا، صرف یوں نہیں کہ کہے یہ آیت غلط ہے، یوں نہیں، بلکہ اس کے مفہوم کو نہ مانے، اس کے خلاف عقیدہ رکھے، جس کو شرعی زبان میں کافر کہتے ہیں، کافر، مشرک۔ سب سے بڑا رحمت